یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کا قد ہے، یہ ایمان کی عزت ہے۔ کیا ایمان لے آنا ہی کافی رہا؟ نہیں صاحب، قرآن کی یہ صورت آگے بھی بیان کرتی ہے۔ کیا ہم کلمہ پڑھ کر گھر میں بیٹھ جائیں اور یوں سمجھے کہ بس ہم بخشے بخشائے ہیں؟ نہیں، اب ایمان کا تقاضا یہ ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب تو غلامی مصطفیٰ میں آ گیا ہے، اب اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، طرز عمل کو بدلنا ہوگا، ایمان کے ساتھ نیک عملوں کی سوغات لانی ہے۔ اور نیک عمل کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اداؤں کا سونا صحرا تو اپنے سر پہ سجا لے، مصطفیٰ کی اداؤں کے صدقے اللہ تجھے بھی عزت عطا فرما دے گا۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل بھی اچھے کرنے ہوں گے، اور وہ عمل کون سے ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق والی بات ہے۔ گویا کہ اسلام عمل کو قبول کرتا ہے، لیکن ہر اس عمل کو نہیں جو بے ایمان ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کافر اگر خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کر دے، کتنا بڑا کام ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں، اس لیے کہ اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اور فرمایا مومن اگر رستے سے کانٹے دار چیز کو ہٹا دے تو اللہ اتنے سے عمل پہ بھی مومن کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ کافر اگر ساری زندگی لوگوں کے لیے اچھی عمل کرے، سڑکیں بنوا دے، تعلیمی ادارے بنوا دے، بڑے بڑے ہاسپٹل تعمیر کروا دے، تو اللہ کے ہاں اس کا ایک رتی بھی اجر نہیں، کہ اجر کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اور بندہ مومن نے ایک اچھا مشورہ بھی دے دیا تو اللہ نے اس کا اجر بھی صدقے کی صورت میں اپنے بندے کو عطا فرما دیا، کہ یہ ایمان ہے۔ تو ایمان کے بعد کیا سارے عمل ہی ٹھیک ہو گئے؟ نہیں نہیں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل وہ ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق کی راہ پہ چلتے ہوئے کیے گئے تھے، اللہ کو وہی عمل اچھے ہیں۔ ایک بندہ اپنی مرضی کا عمل کرتا ہے، لیکن وہ عمل خلاف شریعت ہے، وہ میرے حضور کی شریعت کے تابع نہیں، تو اللہ کو وہ گوارا نہیں۔ اب یہ نماز ہی لے لیجئے، نماز میں کھڑا ہونا، ہاتھ باندھنا، رکوع میں جھک جانا، سجدے میں آ جانا، یہ کون سا عمل ہے؟ لیکن یہ ادا میرے حضور کی تھی، اب اللہ نے اس ادا کو نماز بنا دیا اور فرمایا کہ تو میرے نبی کی سنت کے مطابق نماز کے لیے سر جھکا دے، میں رب تجھے معراج کی دولت عطا فرما دوں گا۔ تو والعصر، محبوب مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یہ ہوائی جہاز اڑا لے، یہ ایٹم بم بنا لے، یہ دنیا کی اور چیزیں بنا لے، لیکن یہ کامیاب نہیں۔ الا الذین آمنوا، کہ کامیابی ساری کی ساری رب نے محمد عربی کی غلامی میں رکھ دی ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور اپنے عملوں کو اچھا کریں، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے رہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کریں۔ حق پر رہ کر اگر حسین ابن علی سر کٹا جائے تو اللہ اسے شہیدوں کا سردار بنا دیتا ہے۔ حق کے ہٹ کر کوئی حکومت کو استعمال میں بھی لے آئے تو اللہ اسے یزید بنا دیتا ہے۔ اس لیے جو حق کے لیے قربان ہو اسے شہیدوں کا افسر کہا جاتا ہے، اور جو حق پہ ہٹ جائے پھر اللہ کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن کی اس صورت نے ہمیں دو تین باتیں بتا دی۔ والعصر، زمانے کی قسم رب نے اٹھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتا رہا، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتا رہا، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتا رہا۔ دنیا میں حالات مارے بھی چلے گئے، لیکن اللہ کی ہاں وہ اتنا شان والا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی امت کی قسمیں پھر قرآن میں اٹھاتا نظر آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اچھے اچھے عمل اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔